بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر اس طرح کھڑے تھے گویا حضرت سعید پر جھپٹنے والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ یہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ عمر بڑے جوشیلے تھے، ضرور سعید رضی اللہ کو مارے پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی باندی مسلمان ہو گئی ہیں اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈر گئیں اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے، ہم جو پڑھ رہے تھے آپ کو سنا دیں گے۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کو جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور حضرت سعید کا دامن پکڑ کر انہیں جھٹکا دیتے ہوئے کہا، او گمراہ، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت سعید ڈرے ہوئے نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، کچھ جواب نہ دیا۔ عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت سعید کو نیچے گرا دیا، مارنا شروع کیا۔ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کم بخت، تم مسلمان ہو گئے ہو، اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھو، اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے۔ حضرت سعید رضی اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش پڑے پٹتے رہے۔ عمر نے کہا، ذلیل کمینے، تم نے اسلام قبول کر کے ہمارے خاندان کو بٹا لگا دیا ہے، بول کیا تو اسلام چھوڑے گا؟ حضرت سعید نے کہا، نہیں نہیں، مرتے دم تک اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ یہ جواب سن کر عمر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر بکھرے آپ سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اور زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے عمر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بھائی جان بس کرو، آخر کب تک مارو گے؟ عمر تو غصے سے بھرے ہی تھے۔ آپ نے زور سے ایک گھونسا مارا، فاطمہ کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، پھٹا اور خون باہر کر چہرے پر پھیلنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے جوش میں آ کر کہا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن گئے ہیں، جو تم سے ہو سکے کرو۔ عمر نے فاطمہ کا خون میں سنا چہرہ دیکھا تو آپ کا غصہ دھیما پڑ گیا۔ آپ نے حضرت سعید رضی اللہ کو چھوڑ دیا، اٹھے اور بہن سے بولے، مجھے وہ کلام لا کر دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ عمر نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے چہرے سے ہی بھانپ لیا تھا، اس لیے انہوں نے تھوڑی ہمت دکھاتے ہوئے کہا، اے بھائی، ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ اگر آپ نہا کر آئے ہیں تو ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر نہا لیں تاکہ انہیں جو تھوڑا بہت غصہ رہ گیا وہ بھی جاتا رہے۔ عمر کو قرآن مجید سننے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا میں غسل کر کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلے گئے۔ ایک عرب مکان کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ یہ خباب بن ارت تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے حضرت سعید رضی اللہ کے پاس آتے۔ عمر کو دیکھ کر چھپ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کو خطاب کر کے کہا، فاطمہ، تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنے بھائی کو قرآنی آیتوں کو دکھانے کا وعدہ کر لیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اطمینان رکھو خباب، مجھے یقین ہے کہ کلام الہی عمر کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہے گا۔ خباب نے کہا، خدا ایسے ہی کرے۔ اب حضرت سعید رضی اللہ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو، عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی طاقت ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے زخم سے خون اب تک جاری تھا۔ حضرت سعید نے کہا، تم اپنا سر اور منہ دھو ڈالو۔ فاطمہ نے منہ ہاتھ دھویا، زخم پر پٹی باندھی۔ اس بیچ عمر نہا دھو کر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اب دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر خباب پھر گھر کے اندر جا چھپے۔ حضرت فاطمہ اندر سے کچھ پنے لائیں، اس پر سورہ حدید لکھی ہوئی تھی۔